www.attableek.com, the reviver of Iman. اللہ نے تمام چیزوں کا جوڑا بنایا ہے. جانوروں میں آپ دیکھ لیں جوڑا موجود ہے, جڑی و پرندوں میں آپ دیکھ لیں جوڑا موجود ہے, سمندر کی مچھلیوں میں آپ دیکھیں اس کا بھی جوڑا موجود ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آسمان کا بھی جوڑا بنایا زمین کو. یہ جوڑ جیسے مرد کا نطفہ ایک عورت کی رحمداری میں جاتا ہے تو پورے گزران بچہ پیدا ہوتا ہے, اسی طرح آسمان کا پانی زمین میں جاتا ہے تو پھل فروٹ اور غلہ پیدا ہوتا ہے. تو آسمان کا بھی جوڑا ہے. اللہ نے کلر میں بھی جوڑا بنایا. اب تعالی شانہ نے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جوڑا بنایا. کھٹا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی ہے, کڑوا ہے تو اس کے مقابلے میں بھی ہے. دنیا کی تمام چیزوں میں اللہ نے جوڑا بنایا. آگے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں واللہ ذکر اور اللہ اکیلا ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں. وہ لم یلد ولم یولد. اہل مکہ نے بھی حضور سے سوال فرمایا کہ اپنے رب کا تعارف کرا, اور یہود مدینہ نے بھی اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اپنے نبی کا اپنے انبار کا انٹروڈکشن کرا, اس کا تعارف کرا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں موقعوں پر خاموش رہے, اور اب تعالیٰ نے دونوں موقعوں پر جس سورت کو نازل فرمایا وہ سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد. پیغمبر آپ کہہ دو اللہ کا تعارف, اللہ کی پہچان, اللہ کی اوقات. تعارف جائز ہے, بالکل تعریف جائز ہے, اوقات جائز ہے, وقان جائز ہے. یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقان کے بعد میں تو فرمایا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دو, تعریف کے بعد میں فرمایا اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. البتہ تعارف حضرت سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے. تعارف بالکل کرایا جائے, اس لیے کہ تعارف میں جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا ہے, اور تعریف میں جو نہیں ہے اس کو بیان کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ نہ کعبہ ہے نہ قبلہ ہے, اور اس کو کعبہ بھی کہا جا رہا ہے, قبلہ بھی کہا جا رہا ہے, اور نہ معلوم کیسے کیسے الفاظ اس کے بعد میں بولے جا رہے ہیں جبکہ اس میں کچھ موجود نہیں ہے. اور ہمارے گجراتی گاندے لوگ ہیں, ایسے ہی کہتا ہے ہمارے گجراتی جو ہے نا گاندے, کوئی بھی آ جاتا ہے تعریف کا جو پھول باندھتے ہیں تو اس کو عرش معاملہ پر پہنچا دیتے ہیں, لیکن موقع آنے پر جو گراتے ہیں تو طاقت بڑھانے کا نہیں کرتے ہیں. جب اس کو چراتے ہیں تو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں, اور وقت آنے پر جب گراتے ہیں تو طاقت سلام ہے زمین کے نیچے اس کو ڈال دیتے ہیں. اور شریعت نے عرش معاملہ پر پہنچانے کو بھی منع کیا, طاقت سلام میں ڈالنے کو بھی منع کیا. تعریف نہ کرو اتنی جو اس میں نہیں ہے, اور بے عزت نہ کرو کسی کو, شریعت نے اس سے بھی منع کرنا ہے. نہ بلا وجہ تعریف کرو اور نہ کسی وجہ سے اس کو ذلیل کرو. ابھی کل کچھ علماء میرے پاس آئے تھے, میں نے ان سے کہا کہ اگر حسن ثنا آپ نے کسی کے بات میں قائم کیا, اس میں چاہے برائی موجود ہے
لیکن آپ نے حسن زن قائم کیا ہے، اللہ آپ کو قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ حسن زن کیوں قائم کیا، لیکن بلا وجہ آپ نے بدزنی قائم کر لی تو اس پر ضرور پوچھا جائے گا۔ بدزنی سے اپنے آپ کو بچاؤ، حسن زن قائم کرو، کوئی حل نہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں حسن زن قائم کرنے کو کہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے گجراتی لوگ باندھے جب کسی کی تعریف کرنے پر آتے ہیں تو وہ تعریف کا پھول باندھ دیتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ مقام نبوت شاید انہیں کے اوپر اب آ جائے، اور جب کسی کو ذلیل کرنے پر آتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ فرعون و حامان کی ساری فضلتیں اسی کے اندر اب آ جائیں۔ یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے، دونوں طریق برے ہیں۔ تو بہرحال تعارف جائز ہے اور کام کرانا جائز ہے۔ تعالیٰ شاہ نے فرمایا میرا تعارف مجھ سے یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، تو پیغمبر تم ان الفاظ میں میرا تعارف کراؤ، میری اوڑھان کراؤ۔ خوش ہو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ نراکار ہے۔ شاہ القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ فرمایا، اور آپ کا ترجمہ الہامی ترجمہ ہے۔ شاہ القادر صاحب دہلوی کا ترجمہ الہامی ترجمہ ہے۔ قرآن میں لفظ آیا نسیم نقصیہ، تو حضرت فرماتے ہیں ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا ترجمہ کروں، اس سے پہلے کوئی اردو میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ فرمایا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اردو میں ترجمہ اس کا کیا کروں، نصیحت کا معنی بھی بھولنا، منسیہ کا معنی بھی بھولنا، اب کیا ترجمہ کیا جائے، بھولنا اور بھولنا، یہ تو اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا صبح کو میں قرآن لے کر بیٹھا ہوا تھا اور دودھ بیچنے والی پنیہاری آئی اور اس نے مجھے آ کر یوں کہا کہ مولوی صاحب میں دودھ بیچتی ہوں اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ مجھے صحیح طریق پر پیسے نہیں دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حساب رکھا ہے، لکھ لیا تھا کہ آج کتنا دودھ دیا، آج کتنا دودھ دیا۔ تو اس نے کہا میں ہوں بھولی بسری، حساب مجھے نہیں آتا، تو میں کیسے لکھوں؟ حضرت نے قلم اٹھایا اور نسیم نقصیہ کا ترجمہ بھولی بسری سے کیا اور فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ جب تعالیٰ شاہ نے نصرت فرمائی کہ نسیم نقصیہ کا ترجمہ بھولی بسری ہوگا، تو بہرحال شاہ القادر صاحب کا ترجمہ آسمانی ترجمہ ہے، کشفی ترجمہ ہے، الہامی ترجمہ ہے۔ آپ نے ترجمہ فرمایا اللہ الصمد، اللہ کی ذات نراکار ہے، کسی کے آدھار کی ضرورت نہیں، کسی کے مدد کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب پاندری سمن مہاجر المدنی نقل اللہ مرکزہ نے ترجمہ فرمایا اللہ کی ذات بڑی البیٹی ہے۔ ابھی فرمایا اپنے پاس بیٹھنے والوں سے مجھے پوچھتے نہیں میں نے یہ ترجمہ کیوں کیا، فرمایا حضرت کیوں کیا؟ تو فرمایا اس لیے کہ البیلی اس معشوق کو کہتے ہیں عاشق طرفدار رہے، معشوق توجہ نہ رہے، اس کو کہا جاتا ہے البیلی کا۔ عاشق طرفدار رہے اور معشوق توجہ نہ کرے اسے البیلی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنا نام سمجھ رکھ کر اشارہ فرمایا کہ میں ایسا نراجھار ہوں کہ ساری زندگی تم تڑپتے رہو، جب چاہوں گا سجدے کو قبول کروں گا، جب چاہوں گا عبادت کو قبول کروں گا۔ تم میرے محتاج ہو، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ کسی بھی جگہ پر اللہ قطعاً ہمارا محتاج ہے، کسی بھی جگہ پر، نہ ہمارے جلسوں کا محتاج، نہ ہمارے سجدوں کا محتاج، نہ ہماری نماز کا محتاج، نہ ہمارے روزوں کا محتاج، نہ عبادت کا محتاج، نہ ہمارے صدقے کا محتاج، نہ زکات کا محتاج۔ میں نے رات بیان میں ایک بات کہی کہ جو لوگ زکات دے کر احسان جتاتے ہیں، جو لوگ زکات دے کر ان کے اوپر احسان جتاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں کہ ہم نے دیا، ہم نے دیا، ہم نے دیا، تو میرے بھائیوں سیکرٹری کو اترانے کا حق نہیں ہوتا، سیکرٹری کو اترانے کا حق نہیں ہوتا، احسان جتانے کا حق نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں سب کے سب اللہ کے سیکرٹری ہیں، اصل مالک تو وہ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ معلوم ہوتا ہے
اصل مالک اللہ ہے اور ہم سیکرٹری ہیں. تو سیکرٹری اگر دنیا میں یہ کہے کہ میں نے احسان کیا، مالک کہے گا بے وقوف مال تیرا تھوڑے ہی یہ میرا ہے. تو سیکرٹری کو اترانے کا، فریضہ پہنچانے کا اور تکلیف پہنچانے کا اور احسان جتانے کا حق نہیں ہوتا ہے. اور اگر دنیا کا سیکرٹری احسان جتاتا ہے، مالک اس کو نکال دیا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے تو بھی اگر زکات کا مال لے کر احسان جتائے گا تو میں مخلصین کی فہرست سے نکال دوں گا. اور ان بار نہ ہوں یہ اور یہی مسئلہ مشکل ہے. ابھی خطبے میں یہی بات کہی ہے. والمخلصون اعلیٰ خطر عظیم. ہاں اخلاص بہت ہی خطرے والی چیز، بہت خطرے والی ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ابراہیم کا بندوری اسلام برکات ملالیہ جب جامعہ حسینیہ میں پڑھاتے تھے تو ہم کو یوں کہا کرتے تھے علامہ اخلاص علامہ مفتی ہائیوے پر سفر کر رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. والمخلصون اعلیٰ خطر عظیم. اخلاص بہت بہت مشکل سے پیدا ہوتا ہے. ہم نے خود حضرت شیخ صاحب دعوت برکات ملالیہ سے سنا کہ میں بڑوں کے مجلسوں میں گیا اور میں بڑوں کی خانقاہوں میں گیا، فرمایا بڑھاپے میں بھی اخلاص کیا ہے. یہ خود شیخ نے سنا کہ بڑھاپے میں بھی اخلاص کیا ہے. اخلاص بڑی خطرناک چیز. اسی لیے بعض علماء نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کو ایمان سے بھی اونچے قرار دیا. کیسے؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایمان میں بھی اخلاص نہیں ہے تو وہ منافق ہے. ایمان میں بھی اگر اخلاص نہیں ہے تو وہ منافق ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی قبولیت کا مدار بھی اخلاص ہے. تو اخلاص اس سے بھی اوپر ہوا. والمخلصون اعلیٰ خطر عظیم. اخلاص بہت مشکل چیز ہے پیدا کرنا. یہ اللہ کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت سے پیدا ہوتا ہے، یہ نیکوں کی صحبت میں رہنے سے پیدا ہوتا ہے اور محنتوں سے، آخرت کے استحصال سے، مراقبات سے پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے. چلیے اگر میں ریاکاری کے لیے کوئی کام کروں تو میں اپنے نفس کو جو سمجھاؤں. آپ نے 2 فقرے اچھے مجھے کہہ دیے اور نا بڑی اچھی بات ہو گئی، بہت اچھی تقریر ہو گئی، بہت اچھی باتیں ہو گئی. 2 کلمے کہہ دیے اور میں ان 2 کلموں کی وجہ سے تقریر کر رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے میں نے یہی ختم کر دیا. اور میں اپنے نفس کو یوں سمجھاؤں کہ میرے افراد کی رضا مقصود ہے. ان کے 2 فقروں سے، 2 کلموں سے، 2 روپیوں سے، 2000 سے، 5,000 سے کیا میری زندگی بن جائے گی؟ اور اگر میرے رب کے لیے میں نے کیا ہے تو میرا مولا میری دنیا بھی بنائے گا، میری آخرت بھی بنائے گا. اس اخلاص پر جو ملے گا دنیا کی تاریخ سے نہیں ملے گا. ہمیں اپنے نفس کو یہ سمجھا والمخلصون اعلیٰ خطر عظیم. اخلاص کا مسئلہ جو ہے نا بڑے خطرے والا ہے. ذرا سے مسئلے کی بنیاد پر ہماری گاڑی جو ہے پتری سے ہٹ جائے. تو خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی کہ اب تعالیٰ شانہ نے دنیا میں تمام چیزوں کا جوڑا بنایا ہے. اللہ صرف اللہ اور جو بھی جوڑے والا ہوگا وہ محتاج ہوگا. جو بھی جوڑے والا ہوگا وہ محتاج ہوگا. اور اللہ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج ہے. ہم اپنے وجود میں بھی محتاج ہیں. یہ اور آپ ہم اپنے وجود میں محتاج ہیں. ہمارا ایک مبدا ہے، ہماری ایک ابتدا ہوئی اور مبدا دلالت کر رہا ہے کہ ہم اس سے پہلے نہیں ہوتے. ہمارا ایک معاد ہے جو موت پر ہے، تو ہمارا مبدا ہے، معاد ہے. ہماری ابتدا سے پہلے ہم نہیں تھے. معلوم ہوتا ہے ہمیں کسی نے وجود دیا. وجود وہ دے سکتا ہے جو وجود دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو وجود دینے میں کسی کی محتاج ہے. دنیا کا بابا، دنیا کا پیر، دنیا کا عالم، دنیا کا ساتھو، دنیا کا پجاری، دنیا کے عامل، سب کے سب اپنے وجود میں محتاج ہے. جو اپنے وجود میں محتاج ہو وہ دوسروں کو وجود کبھی نہیں دے. تو
اسے ہم کیا مانگیں گے کہ ہمیں اولاد دے دیں؟ اسے ہم کیا کہیں گے کہ ہماری ضرورت کو پورا کریں؟ پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ میں نے اب سب سنایا. پیر غلام حبیب بڑے آدمی کے سلسلے کیا فرمایا کرتے تھے عامل نہ بنو کامل بنو. فرمایا کمال پیدا کرو گے تو اٹھتے ہوئے ہاتھوں کے لیے اللہ لاج رکھے گا. عامل نہ بنو کامل بنو, کمال پیدا کرو اپنے اندر. کمال ہوگا تو اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھے گا. اور فرمایا اولیاء کرام کامل بنے. یہ سب فیصلے ہو رہے ہیں کہ وہاں سڑک آتے اور یہاں یہ ہوا کہ 1500 روپے اور فلاں ہوئے اور فلاں ہوئے. بھائی میرے بھائی یہ فیصلے تو پہلے اوپر ہوتے ہیں پھر زمین پر فیصلے پہلے اوپر ہوتے اور اللہ کے ہونے والے فیصلے بندوں کی چلن کے مطابق اور بندوں کی زندگیوں کے مطابق ہوتے. جیسے دنیا کی رفتار ہوگی مالک کا فیصلہ ویسے ہوگا. اگر دنیا کی رفتار صحیح ہے تو پھر مالک کا فیصلہ عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں ہوگا, اور اگر دنیا کی رفتار غلط ہے تو مالک کا فیصلہ اس کے خلاف ہوگا. اس لیے فیصلے پہلے اوپر ہوا کرتے پھر اس کے بعد زمین پر تو آیا کرتے. سارے لوگوں کی ذہنیت اللہ کے ساتھ ہے, سارے لوگوں کی ذہنیت. یہ خدا کا قدوس کے ساتھ ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر. تو میرے بھائیوں اللہ نے شاہوں نے تمام کا جوڑا بنایا, اللہ اکیلا ہے. جب سبھی کا جوڑا بنایا معلوم ہوتا ہے زندگی زوروں سے نہیں اور انسان کی زندگی ملی ہوئی, ہر عورت کی زندگی ملی ہوئی ہے. یہ زندگی کے قدم قدم پر ایک دوسرے کے محتاج ہے. ایک عورت شوہر کا محتاج, ایک عورت شوہر کی محتاج ہے, شوہر عورت کا. اسے فراش کی ضرورت ہے, اسے بھی فراش کی ضرورت ہے. اسے بستر کی ضرورت ہے, اسے بھی بستر کی ضرورت ہے. اسے اپنی خواہشات پوری کرنے کی ضرورت ہے, اسے بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. مرد بیمار پڑتا ہے, خدمت کا محتاج ہے, عورت بیمار پڑتی ہے, خدمت کا محتاج ہے. اسے بھی تسلی کی ضرورت ہے, اسے بھی تسلی کی ضرورت ہے. باقی غریب کبھی حضرت عائشہ جب غزوہ بدر مختلف سے واپس آئے وہ اسی غزوے کے اندر الزام لگا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں قریب 1 مہینہ بیمار ہوں. فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے خلاف کیا باتیں کرنے کے بارے کرنے رہتی, پتا نہیں تھا کہ بھائی کیا باتیں چل رہی. لیکن فرمایا حضور کی عادتیں گرانی اس وقت دیکھی وہ مجھے کچھ شک میں ڈالے کہ میں بیمار. اس سے پہلے جب میں بیمار ہوتی تھی تو حضرت کی وہ محبتیں ہیں, وہ شفقتیں ہیں, وہ ادائیں ہیں, وہ پیار جو شوہر کا ہوا کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ. فرمایا وہ کچھ عجیب ہی تھا. اور اس مرتبہ میں جب بیمار پڑی تو حضرت کا طریق کچھ اور تھا. حضرت مکان میں تشریف لاتے مجھے پوچھتے کئی بتی ہو کیسی ہو, بس اس سے آگے کچھ یہ پوچھ کر چلے جاتے ہیں. فرمایا مجھے یہ قریب شک میں ضرور ڈال رہا تھا کہ کوئی مسئلہ وہ محبت کے کلمات نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی بیماری میں شوہر کے محبت کے کلمات کی عورت کی آدھی بیماری کو اچھا کرنے والا ہے, اور شوہر کی بیماری میں عورت کے آدھ کلمات تسلی کے اس کی آدھی بیماری کو اچھا کرنے والا ہے. حضرت استعمال رحمۃ اللہ علیہ ہے بہت عجیب و غریب بات ہے. فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں علت نکاح لطف قبول ہے, لطف قبول ہے. پہلے ایک کو سمجھتے اس مسئلے کو. حضرت فرماتے ہیں لطف قبول ہے, لطف قبول نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر چاہے سواری کا مسئلہ نہ رہا, رکوع کا مسئلہ نہ رہا, لیکن سکون کا مسئلہ ضرور رہتا ہے. سکون کا مسئلہ یہ ضرور رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اس کو مثال سے سمجھ جاتا ہوں کہ بڑے میاں بھی بستر میں پڑے ہوئے ہیں, وہ گھر میں سے بھی بیچارے بستر میں بیمار ہیں. بستر کبوں کا تو مسئلہ ہے, سواری کا مسئلہ تو ہے, لیکن دونوں بستر میں پڑے پڑے شوہر بیوی سے پوچھتا ہے تو نے کھا لیا, اور بیوی شوہر سے پوچھتی ہے تم نے کھا لیا, تم نے دوائی دے دی, دوائی پی لی. اسی سے ایک دوسرے کو سکون ملتا ہے. حضرت خان بھی
प्यारा नुक्ता लिखा। हजरत ने फरमाया कि लते निकाह सुकून है। इब्तिदाई दौर में रुकूक से सुकून मिलता है और आखिरी दौर में मुआनसत से सुकून मिलता है। हर वक्त औरत की जरूरत है, जवानी में भी जरूरत है, बुढ़ापे में भी जरूरत है। हर वक्त शौहर की जरूरत है, जवानी में भी जरूरत है, बुढ़ापे में भी जरूरत है। ये नहीं है कि सिर्फ इंसान को जवानी में जरूरत है, बुढ़ापे में जरूरत नहीं है। खान जी रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बहुत अजीब बात है, फरमाया इब्तिदा में जज्बात का रहता है, मोहब्बत मगलूब होगी। इकाद जब करते हैं तो जज्बात बहुत है, मोहब्बत मगलूब है। और आखिरी दौर में मोहब्बत का गलबा होता है, जज्बात मगलूब हो जाए। और इसको मिसाल से समझाया, फरमाया खिचड़ी पकाते हैं तो शुरू में खिचड़ी बहुत जोश मारती है, बहुत जोश मारते हैं, आवाज भी उसमें से आती है, लेकिन खाने के काबिल नहीं होती। जोश तो बहुत है, खाने के काम की है। फरमाया बाद में जब पक जाती है तो खिचड़ी पक गई, जोश और जज्बात खत्म हो गया, लेकिन खाने के काबिल बन गया। हजरत फरमाते इब्तिदा में जज्बात है लेकिन खाने के काबिल नहीं, इंतहा में मोहब्बत है, वो खाने के काबिल हो गए, जज्बात अब सर्द पड़ गए। फरमाया इसी को औरत नहीं समझती, जज्बात को मोहब्बत समझ बैठी है, इसलिए आखिरी दौर में यूं कहती है आप पहले मोहब्बत करते थे वैसे नहीं करते। अरे बावली वो जज्बात में मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो है। अब मोहब्बत का आदत यह है कि मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। अब मोहब्बत का आदत यह है कि हम दोनों का नतीजा औलाद की शक्ल में आ चुका है। अब मोहब्बत का आदत यह है कि तेरे बगैर मेरी जिंदगी नहीं गुजर सकती। और बीवी कहती है कि मेरे शौहर के बगैर चाहे औलाद कितनी ही वफादार हो, शौहर के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। बीवी कहती है, शौहर कहता है तेरे बगैर मेरी जिंदगी नहीं गुजर सकती। इसी को मोहब्बत कहा जाता है। तो आखिरी शुरू दौर में जज्बात होते हैं, मोहब्बत मगलूब। आखिरी दौर में मोहब्बत का गलबा होता है। अल्लाह करे कि बबली समझने वाली हो जाए। अगर उसको समझ में आ गया तो वो कभी ये शिकार नहीं करेगी कि जैसे मोहब्बत तो पहले करते थे वैसे नहीं करते, पहले जज्बात से मोहब्बत बहुत है। बहरहाल मैंने इंग्लैंड में ये बयान किया था रमजान में, ये कुछ बातें मैंने, और मैंने कहा कि देखो हज़रत थानवी ने इज्जत निकाह लितस्कुनू फरमाया, तो कुरान कहता है लितस्कुनू लितर कबूल है। मालूम होता है बुढ़ापे में भी इंसान को बीवी की जरूरत है मुआनसत के लिए। इसलिए अगर अम्मी का इंतकाल हो जाए तो बाप को न हो दूसरा निकाह करने, उसको मुआनसत की जरूरत है। वो बाप अपनी औलाद के सामने वो बात नहीं कर सकता जो अपनी बीवी से करेगा। डॉक्टर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिफाफात यौमिया में एक जगह लिखा है कि मां की अजमतें लाखों है, बाप की इज्जत लाखों है, लेकिन फरमाया एक काम जो बीवी करती है वो मां भी नहीं करती। और फिर थानवी ने मिसाल देकर फरमाया कि हमारी औरत बड़ी हो गई, हमारी मां भी है और बीवी भी है, और अल्लाह हिफाजत फरमाए कोई बीमारियां न लगे जिसकी वजह से चलने फिरने का मोहताज। फरमाया लाखों मां की असमत है, लेकिन कोई मां इतने बड़े बेटे को शादीशुदा को अपने गोद में बिठाकर गुस्सा नहीं कराएगी। ये बीवी ही है कि अपने गोद में बैठकर इस्तिंजा साफ करेगी। बात ये भी माँ बाप की असमतें अपनी जगह, उसका मकाम अपनी जगह, और लोग फॉलो कर लेते हैं बयान में, और माँ बाप की असमत इतनी बयान करते हैं कि बीवी को गिरा दिया जाता है। ये भी गलत है। आखिर किसके भी अपने हुकूक, ये भी किसी की बेटी जो हमारे घर में आई, अपने माँ बाप को छोड़कर आई, अपने अकायद को छोड़कर आई, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर आई, अपने भाई बहनों को छोड़कर आई, और जो सिर्फ बीवी ही के मकामात को बयान करते हैं और माँ बाप की अजमत को पामाल करते हैं, ये भी गलत है। इसलिए कि इन माँ बाप ने अपनी औलाद और अपने लड़के को खून पिलाकर बयान किया है, कितनी तमन्नाओं के साथ, कितने उम्मतों के साथ इसको बड़ा किया। और आज बेटा अगर बीवी का होकर के अपने माँ बाप को न
دیکھے اور اس پر ظلم کرے. حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ ماں باپ کا بددعا کرنا شرط نہیں ہے ہلاکت کے لیے، صرف دل کا دکھنا ہی ہلاکت کا ذریعہ ہو جائے. صرف دل کا دکھنا. اعتدال ہو، ایک اعتدال ہونا چاہیے. اس کے بھی حقوق ہے، اس کے بھی حقوق ہے، جانبین سے حقوق دیے گئے. اور میں نے تو بھی ایک دو جگہ کہا کہ جب بھی تم کوئی ناچ کرو گے ماں کی عظمت ہی پر ساری ناچیں کھولی جاتی ہے تو باپ کہاں چلا گیا؟ ساری ماں ہی کی عظمتیں بیان کی جا رہی ہے، باپ کی عظمت کے کوئی مسئلے ہی نہیں. آپ روایات کو پڑھو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام بھی بیان کرنا، باپ کا مقام بھی بیان کرنا. یہ ضرور ہے کہ ماں کا نام 3 مرتبہ لیا روایت میں اور باپ کا نام 1 مرتبہ لیا. وہاں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح باری میں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ماں کا نام 3 مرتبہ اس لیے لیا ہے کہ ماں 3 مصیبتیں جھیلتی ہے، اس میں ماں اکیلی ہے، باپ شریک نہیں ہے. پہلی مصیبت حمل کی، جس میں ماں اکیلی ہے. دوسری ولادت، اس میں ماں اکیلی ہے. اور تیسرا اپنے خون کو دودھ بنا کر پلانے کی، جس میں ماں اکیلی ہے. تو 3 مرتبہ نام لیا. اور چوتھا فرمایا تعلیم اور تربیت کا مسئلہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، تو نبی علیہ السلام نے باپ کا نام لیا. تو بہرحال باپ کا بھی مقام ہے، ماں کا بھی مقام ہے. اسی لیے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی شاندار فیصلہ فرمایا. حافظ رحمۃ اللہ علیہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت شاندار فیصلہ فرما رہے. حضرت نے فرمایا کہ خدمت کے اعتبار سے ماں افضل ہے، عظمت کے اعتبار سے باپ افضل ہے. خدمت ماں کی زیادہ اور عظمت باپ کی زیادہ. دونوں ماں کا ایک مقام ہے، باپ کا بھی. وہ کسی بدھے نے عجیب بات کہی، ضرور دلا کے وہ بدھے ہیں، انہوں نے بہت بہترین بات کہی کہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت کا دروازہ ہے، ماں جنت کا دروازہ ہے. بہت اچھی بات ہے، ماں جنت کا دروازہ ہے، حدیث میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب ماں جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن روایتوں میں یہ بھی تو ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے تو دروازہ کھلے گا تو اندر جاؤ گے، اگر دروازہ ہی نہیں کھلا تو جاؤ گے. فرمایا ماں کی جتنی عظمت کرتے ہو باپ کی بھی اتنی عظمت کرو، اس کا اتنا ہی مقام، اس کی اتنی ہی تعظیم. تو بہرحال ایک عورت کے بھی حقوق، ماں باپ کے بھی حقوق، بھائیوں کے بھی حقوق، بہنوں کے بھی حقوق. یہ شریعت بہت معتدل ہے. جو تعالیٰ قانون ہے ایسی شریعت کسی کے پاس نہیں. ہم بالکل زبردستی میں ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں، ایسی شریعت، ایسے لوگ، ایسے قوانین کسی کے پاس نہیں ہے. آج بھی آپ ہندو مذہب کو پڑھ لو. ہندو مذہب میں لکھا ہے کہ اگر باپ اپنی وصیت کے اندر سے اپنی بیٹیوں کو نکالنا چاہتا ہے مرض الوفات میں تو نکال سکتا ہے، اور ان بیٹیوں کو کچھ نہیں ملے گا. اسلام یہ کہہ رہا ہے مرض الوفات کے اندر تجھے وصیت کے ذریعے سے نکالنے کا کوئی حق نہیں. میرے نام میں بیٹی کا بھی اتنا ہی آتا گیا جتنا لڑکے کا. یہ ہے شریعت اسلام کا ابتدا. اور بہت سارے مسئلے یہ ہمارے پرسنل مسائل کو بدلنے کے لیے آئے ہوئے. آپ اپنے ہی مذہب پر غور کریں، اپنے ہی مذہب پر غور کر لیں. تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا مذہب 1945 کے اندر خود اس موقع پر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ بڑے ظالمانہ مسائل ہیں اور ان ظالمانہ مسائل کو بدلنے کی ضرورت ہے. 1945 میں پہلے یہ کھردہ ہمارے ہندوستان حکومت کے اندر رکھا گیا تھا. ہندوستانی لو کو ہندوستان کے ہندو لو کو بدلا جائے، اس لیے کہ اس میں ظلم کے مسائل. اس کی مخالفت کرنے والا ولبھ پٹیل ہے. اس وقت کا راشٹرپتی صدر جمہوریہ ڈاکٹر پرساد، انہوں نے کہا نہیں اس کو اسی طرح رہنے دو، اس لیے کہ اگر اس کو ترمیم کرنے جاؤ گے، بدلنے جاؤ گے تو نقصان یہ ہوگا کہ ہریجن اور بڑی قوم کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا. یہ لڑائی چلتی رہی اور 1956 میں جا کر
ترمیم کی گئی، اور وہ ترمیم اس لیے کہ ظلم ختم کیا جائے، لیکن اس ترمیم کے باوجود آج بھی آپ کے مذہب میں ظلم کے مسائل موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جس میں مرد پر ظلم ہو، عورت پر ظلم ہو، ہے ہی نہیں۔ میں نے ایک جگہ مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں برابری برابری اور عورت پر ظلم ہے، تو میں نے کہا اچھا یہ عجیب و غریب تم برابری ڈالے ہو کہ مرد کو اپنے باپ سے میراث ملتی ہے تو اس کو کہا گیا اپنی بیوی پر خرچ کر، اور بیوی کو اپنے باپ سے میراث ملی تو تم کیوں نہیں کہتے ہو کہ اپنے شوہر پر خرچ کر؟ اگر برابری ہی کرنا ہے تو پھر عورت کو بھی کہو کہ تیرے باپ کے وہاں سے جو تم میراث لائی ہے اس کو اپنے شوہر کے اوپر خرچ کر۔ اس میں کہتے نہیں نہیں یہ تو اپنے ذاتی مال ہے، تو ہم کہیں گے مرد کا اپنا ذاتی مال ہے۔ اسلام یہ کہہ رہا کہ نہیں کفالت کی ذمہ داری معلوم ہو، اس لیے مرد خرچ کرے گا اپنی بیوی کے اوپر، اور کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہے، وہ اپنا پرائیویٹ مال ہے، وہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے، اس پر کوئی زبردستی نہیں ہو سکتی۔ خیر یہ تو ضمن بات یاد آتی میں کہہ رہا تھا کہ عورت کے جو حقوق، مرد کے جو حقوق، شوہر کے جو حقوق، بیوی کے جو حقوق، والدین کے جو حقوق، بھائی بہنوں کے جو حقوق، تمام کے حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شادیاں نکاح تو روز مزہ ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جتنے مسائل ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہے یہ ان کے کھڑے کیے ہوئے نہیں، ہمارے سپریم کورٹ میں جانے والا کوئی غیر مسلم نہیں ہے، مسلمان ہے، اور ان کی وجہ سے یہ مسائل کرے۔ ہمیں خود اپنے معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، طلاق کے مسائل ہو، عزت کے مسائل ہو، خلا کے مسائل ہو۔ میں جگہ جگہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہر جگہ پر آپ یہ نظام قائم کریں کہ ہر گھر سے ہر فرد مہینے کے صرف 300 روپے دیں مہینے، اور اس کو جمع کیا جائے، اس کی کمی کی معاشرے میں طلاق کا مسئلہ ہے۔ اس کا بات کہہ رہا ہے کہ 3 مہینے کی عزت کے خرچے سے کیا ہو آپ سمجھائیں، تاہم اگر وہ راضی نہیں ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے جس کی بیٹی کو طلاق پڑتی ہے اس سے دوسروں کو کیا گزرتی، ہم تو طلاق کا لفظ بول کر بس خاموش ہو گئے، اس سے پوچھو، اس کی دین حرام ہو جاتی ہے، اور وہ بات اور وہ بات خدمتوں میں بیٹھ کر روتے ہیں کہ ابھی تو ہم ہیں، کل کو ہم نہیں ہوں گے تو ہماری بیٹیوں کا کیا ہو؟ یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس حقیق کبھی نہیں مانتا کہ 15,000 روپے تو مجھے ملاتے ہو 3 مہینے کے، میری بیٹی کو کیا ہوگا اس کے اندر؟ تو ایسے موقع پر ہم کہتے ہیں 2 راستے اپنا، ایک راستہ سے شوہر والوں کو کہو کہ تم کچھ زیادہ اپنی طرف سے دے دو، اس بچی نے تمہارے وہاں زندگی گزاری، تم کچھ زیادہ اپنی طرف سے کر دو، 25,000 30,000 اپنی خوشی سے دے دو، اور دوسری طرف ہمارے پاس جو پیسے جمع ہوئے اس کے اندر سے ہم 25-30,000 اس کے اندر ڈال دیں، 60-70,000 روپے اس باپ کے ہاتھ میں دیں گے، ضرور اس کا جی کچھ ہو جائے۔ میرے بھائیوں کرنے کے کام ہے، صرف تقریروں سے کام نہیں چلتا، صرف جل سے جلوس سے کام نہیں چلتا۔ یہ گاندھی حکومت صرف جل سے جلوس پر رہتے ہیں، یہ صرف جلسوں کی رہتے ہیں اور لمبے لمبے جلسے کر رہی ہے، اور جلسے میں خوب خرچہ کر رہی ہے، اور اتنا خرچہ غریبوں کو نہیں دے رہی، اتنا خرچہ بیواؤں پر خرچ نہیں ہو رہا، اتنا خرچہ یتیموں پر خرچ نہیں ہو رہا، اتنے پیسے ایسی عورتوں کے اوپر جو بیچاری کو لگا ہے جن کے کفالت کے مسائل نہیں۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ مجھے یاد آیا، جس وقت لکھنؤ میں بڑا طوفان ہوا، بڑا بھیانک طوفان، جیسے ہمارا 2002 کا ہوا، اور لکھنؤ اسی لگ رہا اور کرفیو لگا ہوا، اور ہفتہ گزر گیا تھا کہ کرفیو کھل نہیں رہا ہے، ہمارے وہاں 8-10 دن کرفیو ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کشمیر میں 125 دن گزر چکے ہیں کہ ابھی کرفیو ان کا کیا گزر رہا ہوگا؟ اللہ پر رحم ہوتا ہے، جو غریب ہوں
کے گھروں میں کھانا جو روزانہ کما کر اپنے بچوں کو کھلانے والے کیا قدرت رہی ہے، اس سے ان پر بیت رہی ہو. تو آج ہفتے بھر کر کیوں رہا تو مولانا نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹے کو پولیس سے اجازت لے کر کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو، اور جن گھروں کے اندر یہ رکشا چلانے والے جو لوگ ہیں وہ ٹرائی سائیکل چلاتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پہنچاؤ. پولیس کی ہدایت کا ہمارے آدمی کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے، گنگا کرینا گیا اور تقسیم کی صورتیں بنائی گئی. اس لیے جب گئے ہیں دروازہ بتایا تو اندر سے کہا کہ عورت آئے مرد نہ آئے. عورتوں کو بھیجا کر ان عورتوں نے آ کر واپس جواب دینے کے بجائے رونا شروع کیا. ان عورتوں نے بتایا کہ یہ گھر والی عورت اس کی ایک بچی ہے، اس نے اپنی داستان سنائی کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا شوہر جدا ہو جاتا 5 سال پہلے پکڑا گیا. اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ایک عنوان دہشت گردی کا جو تھا اسی میں اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. شروع میں 2-4 مہینے کسی نے میری مدد کی، اس کے بعد مدد کا سلسلہ بند ہو گیا. آج 4 سال سے میری مدد کا سلسلہ بند ہے. کوئی میرے تعاون کے لیے آتا نہیں. مجھے ایک طرف میرے شوہر کو دیکھنا ہے، اس کے لائر کو کچھ مدد کرنا ہے، میری بیٹی کو پالنا ہے. تو میں جب برداشت نہیں کر سکی تو میں اپنی بیٹی کو لے کر نئی ندی ہے لکھنؤ میں کام اس ندی کے کنارے گئے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ سوسائڈ کر لوں، مر جاؤں، آزاد کر لوں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میری بچی کا کیا قصور ہے، یہ معصوم صورت اس کا کیا قصور ہے. بس میں واپس آ گئی. میں جیسے ہی روڈ کے اوپر واپس آئی تو ایک گاڑی اچانک آئی. میں کھڑی تھی میری بچی کے ساتھ، ایک گاڑی آئی. زبردستی شام کا موقع تھا، مغرب کے بعد کا وقت تھا. زبردستی ہمیں کھینچا اور اندر دکھایا، لے گئے کسی جگہ پر اور میرے ساتھ بیٹھ کیا. اور میری بچی دیکھ رہی کہ معصوم 6-7 سال کی میرے ساتھ یہ کام کیا گیا. مجھے کچھ رقم دی گئی. اس کے بعد کہا گیا اس جیسی بولی اور بولی شکل والی منع نہیں کرتی ہے، ہم تیری ضرورت پوری کریں گے تو ہماری حوث کو پوری کرتے رہنا. آج 4 سال سے میری ذات میں بیچ رہی ہوں اپنے شوہر کے چھڑانے کے لیے اور اس بچی کو پالنے کے لیے. آج تک تم کہاں گئے تھے؟ مولانا منصور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واقعہ سنا تو دارو خطاب ہو پڑے اور مولانا نے فرمایا قیامت کے اللہ کے دربار میں میری حضوری ہوئی اور اللہ نے مجھ کو یہ پوچھ لیا منصور احمد تیرا درس قرآن تجھے مبارک. درس قرآن دیکھے تھے، فرمایا تیرا درس قرآن تجھے مبارک اور تیرا درس حدیث تجھے مبارک. www.attableek.com, the reviver of